بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاکر نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی باطل کو توڑا اور کفر کو مٹایا وہ اسی کلمے کی محنت کے سبب توڑا۔ جب کلمہ اخلاص اور قوت کے ساتھ وجود میں آتا ہے تو باطل کو توڑ دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوئی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ ان کے پاس طاقت کی کمی تھی یا دنیاوی اسباب نہ تھے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا اور نافرمانی کی۔ اللہ کا دستور ہے اور قیامت تک قائم رہے گا کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑے گا اور بغاوت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پہلی نافرمان قوموں کی طرح انہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا اور کوئی بھی انہیں بچا نہ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھے، سامنے پوری دنیا کا باطل نظام ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی پوری محنت اور کوشش کے ساتھ ان تک کلمہ توحید پہنچایا، لیکن صرف 80 یا 82 لوگوں نے ان کی دعوت حق کو قبول کیا۔ تمام انبیاء کلمہ توحید کی محنت کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی مال ملک اور عہدوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں ہے۔ آج بھی اگر مسلمان کی زندگی اس کلمے کے مطابق بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اترتی تھی۔ کلمہ بھی وہی ہے اور اس کا مقصد و مفہوم بھی وہی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے دل بدل چکے ہیں۔ آج گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور آج مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت، معیشت اور سیاست غرض ہر چیز کلمے کے مطابق نہیں ہے۔ ہم اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل اور زیادہ فضیلت والا ذکر کلمہ طیبہ ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کلمہ طیبہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی کلمے کی جتنی بھی ممکن ہو کثرت کراتے ہیں کہ تجربے سے اس میں جس قدر فوائد اور منافع معلوم ہوئے ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ سید علی بن میمون مغزبی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ الوان رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عالم مفتی اور مدرس تھے، سید علی بن میمون مغزبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو شیخ صاحب کو سارے مشاغل یعنی درس و تدریس اور فتویٰ وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض کرنا اور گالیاں بکنا ہے، اس لیے انہوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ صاحب کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سید علی بن محمود رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ شیخ صاحب کسی وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، چنانچہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی منع کر دیا تو پھر پوچھنا ہی کیا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر زندگی اور بددینی کا الزام لگنے لگا۔ لیکن چند ہی روز بعد شیخ صاحب پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ تلاوت شروع کر دو۔ سید صاحب کے کہنے پر شیخ نے قرآن کو جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم معارف کھولے کہ پوچھنا ہی کیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خدا نخواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد رکھا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کی اے پروردگار یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا کون شخص ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہ پوچھے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔
شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 مرتبہ کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ انہی دنوں ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت اور دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھی۔ مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔